बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल। आज ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से तहरीक हक़ खुद इरादियत के नाम से एक जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में कितने लोग शरीक हुए, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का जो पावर शो था किस हद तक कामयाब था या नाकाम था, जलसे में कसीर तादाद किन लोगों की थी, बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के आज के इस जलसे का फ़ायदा क्या हुआ, इस जलसे में कितने अमाउंट खर्च की गई और इससे क्या फ़ायदा पहुंचेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये किस हद तक सूदमंद होगा, आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए किस हद तक सूदमंद होगा, क्या तहरीक आज़ादी कश्मीर या हक़ खुद इरादियत के हवाले से ये जलसा उतना ही पुरअसर होगा कि जितना इसको नाम दिया गया है। आज के व्लॉग में ये सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करें जी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का। जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का दाखिला होने लगा ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर में, तो जो सबसे पहला पुल आता है वहाँ पे रहमान पुल, कोटली आज़ाद कश्मीर के इंट्रेंस पे ही पहला पुल आता है रहमान पुल, जो वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को जो है वो ब्लैक झंडियाँ देखने को मिली। फिर उसके बाद अगर हम देखा जाए तो जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जब शहीद चौक के करीब पहुँचे तो वहाँ पे भी जो है वो ब्लैक झंडियों का राज था। हर तरफ ब्लैक झंडियाँ, स्याह झंडियाँ देखने को मिली। अगर हम बात करें तो सिर्फ कोटली आज़ाद कश्मीर की हद तक बात महदूद ही ना थी ब्लैक झंडियों के हवाले से, बल्कि कोयटा आज़ाद कश्मीर को भी स्याह झंडियों से सजाया गया था। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो नक्याल में भी स्याह झंडियाँ लगा कर जो है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया गया था। ये अनोखा इस्तकबाल था कि जो कि किसी भी वज़ीर-ए-आज़म का पहली बार इस तरह से इस्तकबाल किया जा रहा है। हर तरफ जहाँ पे देखा जा रहा था ब्लैक झंडियाँ देखने को मिल रही थी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जैसे पहुँचे वहाँ पे जैसे यौम स्याह हो चुका हुआ हो पूरे आज़ाद कश्मीर भर की यही सूरत थी। कोटली आज़ाद कश्मीर में बिलखुसूस जो लोगों का गम और गुस्सा था, क्योंकि काफ़ी अरसे से लोगों के जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। और बार बार एक्शन कमेटी की जानिब से भी चूँकि आज बरस जो 7 जनवरी को जो है वो एक डेडलाइन दी गई थी कि तब तक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के मुतालबात पूरे करेंगे, लेकिन नहीं किए गए। और उसके बाद फिर इस तरह से अनोखा इस्तकबाल उनकी जानिब से किया गया। हर तरफ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के जो है ब्लैक झंडियों से इस्तकबाल किया गया। अगर हम पावर शो के हवाले से बात करें तो फ्लॉप पावर शो था, बिल्कुल फ्लॉप पावर शो था। उसकी कुछ वजूहात मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली वजह ये थी कि जो इस पावर शो में शिरकत के लिए तमाम तर सरकारी मुलाजमीन को ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा था, उनको पाबंद किया गया था। चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हेल्थ का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई और डिपार्टमेंट हो, सरकारी मुलाजमीन को पाबंद किया गया था कि वो अपने साथ 5-5 अफराद को लेकर आएंगे। अगर नहीं लेकर आएंगे तो उनको नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है, बरतरफ किया जा सकता है। और इसका मैं सबसे पहला सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि एक ऑडियो लीक का, जो कि गुज़िश्ता रात एक ऑडियो लीक हुई जिसमें एक लेडी हेल्थ वर्कर की जानिब से, जो कि गालिबन कोटली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की थी, उनकी जानिब से पाबंद किया जा रहा था तमाम लेडी हेल्थ वर्कर्स को कि वो कल हर सूरत तशरीफ़ लाएँ और हर सूरत आएँ, उनकी हाज़िरी चेक की जाएगी। अगर वो जलसे में ना पहुँचे तो उनको नौकरी से बरतरफ किया जा सकता है। ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम LHS, ठीक है आप सब लोग। आपने मुर्खा 7 तारीख बरोज़ इतवार हर लेडी हेल्थ वर्कर को DHQ कोटली का लोन में लेके आना है और हर लेडी हेल्थ वर्कर ने 5-5 खवातीन अपने साथ लेके आनी है। मामला अशद ज़रूरी है क्योंकि हो रहा है, ये जलसा हो रहा है तो उसमें शिरकत करेंगी खवातीन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लेडी हेल्थ वर्कर 5-5 खवातीन अपने साथ लेके आएं और हर एक की हाजिरी लगेगी। यहाँ पे चेक किया जाएगा तो अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ज़रूरी है कि हर लेडी हेल्थ वर्कर हाजिर हो। फ्लॉप पावर शो के हवाले से अगर हम दूसरे सबूत की बात करें तो वो सबूत ये था कि वहाँ पे सहाफ़ियों से इंतहाई हद तक रवैया अख्तियार किया गया। सहाफ़ी जब वहाँ पे जलसे की कवरेज के लिए पहुँचे, पुलिस की जानब से उनके साथ नाज़ेबा सलूक किया गया और उनको जो है दकमपील का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ़ तरह के अल्फाज कसे गए और हद तक सहाफ़ियों के साथ जुमले अख्तियार किए गए, उनके साथ रवैया अख्तियार किया गया। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ सरकारी तमाम मुलाज़मीन को जो है वो पाबंद बनाया गया था। जिसमें अगर हम बात करें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी एक प्रूफ आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से एजुकेशन ऑफिसर को पाबंद बनाया गया था कि तमाम तर सरकारी जो उस्ताद हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं या उस्ताद जो है वो ज़रूर पहुँचेंगे जलसे में। अगर वो नहीं पहुँचेंगे तो उनको नौकरी से
برطرف کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا یہ جو تاریخی جلسہ تھا، اس جلسے نے جو کہ تاریخی فلاپ شو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس جلسے میں وہاں پہ موجود ایک بزرگ کی جو جان بھی گئی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پروٹوکول کے لیے وہاں پہ تعینات جو پولیس افسران کی جو تعداد تھی، پولیس کی جو تعداد تھی، ان کی جانب سے جو ہے کیونکہ گائیڈلائنس ان کو ایسی دی گئی تھیں کہ کسی بھی طرح کے جو لوگوں کو جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں دیا جائے گا، چاہے وہ مریض کیوں نہ ہو، چاہے اس کے ڈیتھ کیوں نہ ہو جائے، لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی نہیں برتی جائے گی۔ بالکل ایسے ہی ہوا، ایک مریض جو ہے وہ جن کو وہاں پہ چیک اپ کے لیے سرکاری اسپتال لے کے جایا جانا تھا، انفارچونیٹلی جب ان کو وہاں پہ انٹر ہونے کے لیے لے کے جایا گیا تو وہاں پہ ان کے لوائقین کو روک دیا گیا کہ آپ گاڑی آگے لے کے نہیں جا سکتے، جس کے بعد جو مریض جو ہے اس کی حالت انتہائی تشویشناک تھی، اور پھر ان کو یہ کہا گیا کہ پہلے تو ان کا کافی ٹائم وہاں پہ ویسٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد ان کو یہ کہا گیا پولیس کی جانب سے کہ آپ جو ہے وہ ہائی وے کے راستے سے جائیں۔ جب ہائی وے کا راستہ اختیار کر کے وہاں پہ پہنچے تو ایک جو گیٹ ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا ہاؤسنگ اسکیم والا، وہ تو بند تھا، پھر ان کو موو کر کے دوسری مین گلی سے آنا پڑا، تو وہاں پہ رش بہت تھا، مطلب اتنا ٹائم ویسٹ ہو گیا کہ تب تک کہ جو مریض ہے وہ جان بحق ہو گیا، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس جان کے جانے کے ذمہ دار وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوال حق صاحب آپ ہیں، آپ کا پروٹوکول ہے۔ اگر آپ کا پروٹوکول نہ لیتے تو یقیناً ایک جان کی جو ہے، ایک شخص کی جو ہے وہ جان بچ جاتی، یقیناً ایک جان جاتی ہے تو ساری جو جانیں ہیں آپ ان کا نقصان کرتے ہیں، اگر آپ ایک زندگی بچاتے ہیں اور تمام تر زندگیاں بچانے کے مترادف ہے۔ یہ میرے والد صاحب ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے ان کو پیٹ میں تھوڑی تکلیف ہوئی ہے تو میں لے کر وہاں سے نکلنے لگا، ایک گیٹ پہ گیا، وہاں سے بھی آگے پولیس نے مجھے راستہ نہیں دیا جی کہ راستہ بند ہے، وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں۔ دوسرے گیٹ پہ گیا، وہاں سے بھی انہوں نے کہا جی وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، راستہ نہیں۔ میں نے ان کو منتیں کی کہ خدا کا واسطہ ہے والد صاحب سیریس ہے، مجھے اسپتال جانے دو، تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہائی وے کے ذریعے جائیں۔ ہائی وے پر آیا، راستے میں نکل کر جب یہ ایک اوسی اسکیم کی طرف انہوں نے گیٹ لگایا ہوا ہے اسپتال والوں نے، ادھر تالا لگا ہوا، وہاں سے میں نکلا ہوں، جب اسپتال گلی میں آیا ہوں تو یہاں آگے ٹریفک کا رش لگا ہوا تھا، گاڑی میری آدھا گھنٹہ اسپتال نہیں پہنچ سکی، تو جب یہاں اسپتال گیٹ پہ پہنچا تو میرے والد صاحب ابھی سانس لے رہے تھے، تو اندر آ کر پہنچے جب تو ڈاکٹر جتنی دیر میں چیک کرتے کرتے اتنی دیر میں ڈیتھ ہوگی۔ میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم بھی یہاں آتے رہے، کبھی لوگوں کی یہ سہولت راستے کی اسپتال کی بند نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم صاحب اتنا پروٹوکول کیا لینے کی آپ کو ضرورت ہے؟ آپ اتنا پروٹوکول، آپ خود باتیں کرتے ہیں پروٹوکول کے خلاف، لیکن پروٹوکول کے چکر میں اتنے لوگوں کی جانیں اگر جائیں اور لوگ اتنا ڈسٹرب ہو جائیں، پورے کا پورا شہر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جیم کر کے رکھا گیا، ہر طرف ٹریفک جیم تھا، کاروباری حضرات ڈسٹرب ہو کے تمام تر جو ایکٹیویٹیز ہیں مکمل طور پر صرف وزیر اعظم صاحب جا رہے تھے ان کی وجہ سے بند ہو گئی ہیں جی۔ اچھا آگے بات کریں جی کہ ڈسٹرکٹ پریس کلب کے صحافیوں کا بائیکاٹ بھی کیا گیا۔ جی بالکل، بات کچھ یوں ہوئی کہ جب صحافی وہاں پہ پہنچے جلسے کی کوریج کے لیے تو پولیس کی جانب سے جب ان کے ساتھ تکمیز رویہ اختیار کیا گیا، ان کو کبھی روکا جا رہا تھا انٹری سے، چونکہ وہاں پہ ایک اور چیز جو دیکھنے کو ملی ہے، جلسے میں اس حد تک تعداد نہیں تھی، جلسے میں صرف اور صرف سرکاری ملازمین تھے، وزیر اعظم صاحب کے چاہنے والے تو لوگ تو تھے ہی نہیں، اتنے نہ لوگ اتنے وہاں پہ شریک ہو سکے۔ وزیر اعظم صاحب کے وہاں پہ صرف اور صرف جلسے میں تمام تر جو تعداد تھی وہ سرکاری ملازمین کی دیکھنے کو ملی، کیونکہ مختلف حربوں سے ان کو پابند کیا گیا تھا کہ اگر وہ نہیں پہنچیں گے تو ان کو جو ہے وہ برطرف کر دیا جائے گا۔ اور جس کے بعد جلسے کی کوریج کے لیے جب وہاں پہ پہنچے، پہلے 1 سے 2 گھنٹوں تک تقریباً یا 3 گھنٹوں تک ان کو یرغمال بنایا گیا، تمام تر صحافی جو ہے وہ اس سے انوائڈ ہو گئے، اس سے ناراض ہو گئے، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، ہم جلسے کی کوریج نہیں کریں گے۔ اور جب دیکھا کہ جلسے میں اس حد تک تعداد کچھ ہوگی ہے کہ وہ دکھائی جا سکے تو پھر صحافیوں کو جو ہے دوبارہ سے منا لیا گیا اور پھر وہاں پہ ان کو جلسے میں بلا لیا گیا، اور بڑی دیر کے بعد صحافی جو ہے وہ دوبارہ جلسے میں پہنچے، اور جب انہوں نے بائیکاٹ کے بعد ان کو منا لیا گیا۔ تو یہ اوورال جلسے کی صورتحال رہی ہے۔ یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو موٹو لے کے ضلع کوٹلی آزاد کشمیر میں گئے ہیں، جو کہ آبادی کے لحاظ سے آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ضلع ہے، اور جو کہ حق خود ارادیت کا موٹو لے کے آئے ہیں وہاں پہ، اور لیکن جس طرح سے وہاں پہ جو تعداد دیکھنے کو ملی ہے، انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر لوگوں کے اندر وزیر اعظم صاحب اگر آپ ان سے مخلص ہوتے اور پہلے آپ نے ان لوگوں کو ناراض نہ کیا ہوتا اور لوگوں کے جو حقوق نہ مارے ہوتے، ان کے مطالبات پورے کیے ہوتے، تو یقیناً وہاں پہ اتنی تعداد ہوتی کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی۔ اور حق خود ارادیت جیسے ایک ایسے اعلیٰ موٹو کو لے کے جب وہاں پہ آپ پہنچے، لیکن اس کے باوجود کیا وجوہات ہیں، کیا وجہ ہے ایسی کہ آپ کو لوگوں کو جو ہے وہ پابند کرنا پڑ رہا ہے، آپ جو ہے وہ لوگوں کو زبردستی وہاں پہ بلا رہے ہیں، اور نوبت اس حد تک آ چکی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو نوکری سے برطرف کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر وہ شامل نہیں ہو سکیں گے تو آپ کو نوکری سے برطرف کر دیا جائے گا۔ اس حد تک حالات ہو
ہو چکے ہوئے ہیں. اگر آپ نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہوتی تو یقیناً لوگ جوش و جذبے کے ساتھ خود آتے. نہ صرف سرکاری ملازمین، چند سرکاری ملازمین آتے، بلکہ جو بچہ ہے کشمیر کا، خواتین و حضرات میں سے تمام تر وہاں پہ پہنچ چکے ہوتے. اور کوٹلی آزاد کشمیر میں صرف کوٹلی ہی کے لوگ یا سرکاری ملازمین ہی صرف نہ ہوتے، بلکہ پورے آزاد کشمیر میں لوگ وہاں پہ جوش و جذبے کے ساتھ پہنچتے. اور جس طرح سے جوش و جذبے سے پہنچتے کہ وہاں پہ ایک مثال قائم ہو جاتی کہ پوری دنیا میں کہ میں جاتا کہ واقعی ایک حق خود ارادیت کے لیے کشمیری پہلی بار نکلے ہیں. بٹ افسوس ہے کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ دلی طور پر ناراض ہیں. وزیر اعظم صاحب، کیا آپ نے ان کو منایا ہے اب تک؟ اور یقیناً وہ تب تک نہیں مانیں گے جب تک آپ ان کے مطالبات پورے نہیں کریں گے، جب تک ایکشن کمیٹی کے جو لوگ سر عام وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، 2-3 مہینے ہو چکے ہوئے ہیں. بجلی بلات کے خلاف ہر دوسرے دن وہاں پہ آئے روز جو ہے وہ احتجاج دیکھنے کو ملتے ہیں پورے آزاد کشمیر میں. اور پھر اساتذہ کی تنخواہوں کے حوالے سے، ان کی مراعات کے حوالے سے پھر احتجاج دیکھنے کو ملتے ہیں. ہر طرف جو ہے وہ یہی نفس کا عالم آزاد کشمیر میں دیکھنے کو ملتا ہے. کیا وجہ ہے کہ صرف آپ جب سے آئے ہیں تب سے یہ سچویشن دیکھنے کو مل رہی ہے؟ لیکن ایک بڑے موٹیو میں بھی آپ کے ساتھ اس حد تک لوگوں کا نہ نکلنا ایک واضح ایک ثبوت ہے کہ لوگ جو ہے آپ سے دلی طور پر ناراض ہیں. اور آپ نے کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے جو حقوق ہیں یا وہ مارے ہیں یا مطالبات ان کے پورے نہیں کیے. ڈسکس کرتا چلوں جی کہ جو اس جلسے میں، اس پاور شو میں کون کون سے وزراء شریک ہوئے. ملک ظفر اقبال، چودھری محمد اخلاق، چودھری یاسین، سابق وزیر اعظم قیوم نیازی اور جو نثار انصر عبدالی ہیں وہ شامل ہوئے. لیکن جو لوگوں کے اندر جوش و جذبہ تھا وہ بالکل دیکھنے کو نہیں ملا. چند سرکاری ملازمین تھے جو کہ بڑے خاموشی کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور ایک جلسے کے اندر جو ہے آپ نے ایک بڑا موٹیو کے ساتھ آپ وہاں پہ پہنچے ہیں، لیکن جس حد تک لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے جو اخلاقی رویہ جو پولیس والوں نے اپنایا اور لوگوں کے ساتھ جو ان کے اخلاق و قوانین کی جو ہے ان کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، ان کے جذبات کی قدر نہیں کی گئی اور ان کے جذبات کو روندا گیا ہے، تو وزیر اعظم صاحب ایسے جلسے کامیاب کیسے ہوں گے؟ آخر میں وزیر اعظم صاحب آپ کے سامنے میں ایک ہی سوال رکھنا چاہوں گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ کروڑوں روپے لگا کے تحریک حق خود ارادیت کے نام سے کوٹلی آزاد کشمیر میں، جو کہ آزاد کشمیر کا وادی کے لحاظ سب سے بڑا ضلع ہے، وہاں پہ ایک جلسے کا انعقاد کروانا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو جلسہ ہے آج کا کامیاب ہو گیا ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس جلسے سے جو آزاد کشمیر کے لوگوں کو یا جموں کشمیر کے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ اور اس سے فائدہ کیا پہنچے گا یہ آپ ہمیں بتائیں گے، آپ بتانے کے ذمہ دار ہیں. اور آپ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا جو سرکاری اخراجات میں سے نکال کے سرکاری خرچے پر اتنا بڑا جلسہ کرنا، کیا اس سے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو یا آزاد کشمیر کو یا کشمیریوں کو بالخصوص، یا جموں کشمیر کے ہوں چاہے یا آزاد کشمیر کے ہوں، کیا ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ اس کے ساتھ اپنے میزبان عرفان امتیاز کو آج کے ولاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.